کینیڈا کالنگ میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. لطافہ صدیقی صاحب کینیڈین نیشن نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آج مرزا ذوالفقار چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہیں. مرزا صاحب, فنڈ ریزنگ کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے. ہم نے پچھلے آپ نے بھی دیکھا ہو, یا کوئی ای میلز بھی آنی شروع ہو جاتی ہیں, مختلف چیزیں ہو جاتی ہیں. کتنا شفافیت ہے اس میں؟ جو فنڈ یہاں سے آپ جنریٹ کرتے ہیں وہ وہاں پہنچتا ہے, کسی کے لوگ میں ظاہر ذہن میں لوگ سوال آتے ہوں, آپ تک بھی پہنچتے ہوں گے, ظاہر سی بات ہے, تو اس کا کیا آپ دیکھیں, میں ابھی آپ کو اس ایونٹ کے حوالے سے بات کر دیتا ہوں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں جو لوگ رہ رہے ہیں نا, جیسے ہم محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی دیکھا ہے کہ مختلف ٹائم پہ میٹنگز آپ کے ساتھ بھی ہوتی رہتی ہیں کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا. اب مجھے اگر کوئی کہے کہ جی میں $1000 $2000 اپنی جیب میں ڈالوں گا جو کہ وہ کلیکٹ ہو چکے ہیں تحریک انصاف کے لیے فنڈ, تو یہ سلی تھنگ ہے. ایک بات تو یہ, لیکن اس کے باوجود, ان ساری چیزوں کے باوجود, جسٹ ٹو مینٹین دا ٹرانسپیرنسی, کیا کیا تھا ہم نے اس بار؟ ہم نے 3 بندوں کی کمیٹی بنائی جس کو فائنانس کمیٹی کہا گیا. جتنے فنڈ کلیکٹ ہوئے پہلے تو وہاں کاؤنٹ ہوئے, بعد میں بینک میں ڈپازٹ ہوئے. جتنے بینک میں ڈپازٹ ہوئے, ابھی کل تک شاید وہ پاکستان چلے گئے, کیونکہ چیک تھے اس میں کافی ان کو کیش ہونا تھا. منڈے تک ہوپ فلی انشاءاللہ پاکستان پہنچ جائیں گے. اس کے بعد جب پہنچیں گے تو پھر وہی کمیٹی جو اس کو سائن کرے گی وہ ہم باقاعدہ میڈیا کو ریلیز بھی کریں گے اس کو. اچھا, اب اس میں جو ہماری جو جتنے والنٹیئر تھے نا, جتنے پیسے کلیکٹ ہوئے, جب ہم نے اس کو سائن کیا نا, ایوری باڈی وٹنسڈ اٹ. ٹھیک ہے, مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل شفاف ہے, کوئی پرابلم نہیں, ایسی بات نہیں. یہ ساری وہی جو اختلافات ہوتے ہیں نا, ان کی وجوہات ہیں. اچھا, اب آپ اگلے چند دنوں میں پاکستان بھی جا رہے ہیں, الیکشن بھی ہونے والے ہیں. یہاں بیٹھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ظاہر ہے ہم جلسے بھی دیکھ رہے ہیں, بہت ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں, آپ کس طرح ریٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ پھر لطافہ سے پوچھیں گے کہ آپ کا جو تجزیہ ہے وہ کس طرح کا ہے. دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف کا جو مومنٹم, جو ہم انٹرنلی آپس میں سوچ رہے ہوتے تھے کہ جی اس طرح ہو گیا تو یہ ہو جائے گا, وہ انشاءاللہ مومنٹم اس کا بن چکا ہے. اچھا, اس کی جو ہوا ہے وہ 50% تک پہنچ چکی ہے, جو کہ ہم 100% تک لے جانا چاہتے ہیں, اور اگلے 3-4 دن میں وہ دیکھیں گے وہ وہاں چلی جائے گی. جو فیکٹر لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں نا آج کی تاریخ میں, جو اینالسٹ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یا کہ جو ہمارے بڑے اتھینٹک قسم کے اینالسٹ ہیں, ہاں جی, کیونکہ ہمارے پاس تو یہی ہے نا, 1-2 اور بھی ہیں, لیکن وہ جو مس کر رہے ہیں وہ چیز یہ ہے کہ 50% ووٹ جو تھا نا, آلموسٹ 45%, وہ کینسل ہو چکا ہے. فار ایگزامپل, ایک کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ کا, اس کو پچھلے سال 50,000 ووٹ ملا ہے, اب اس میں سے 25,000 تو گان, وہ کینسل ہو چکا. اور آپ کو کیوں لگتا ہے کہ سارے ووٹ نون لیگ کے کینسل ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی کینسل ہوئے ہیں؟ مطلب وہ کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں نا. جیسے نہیں, مطلب اس وقت تحریک انصاف نے حصہ نہیں لیا تھا, پیپلز پارٹی والے کو 30,000 ملے. یہ کس نے کہا آپ کو 50% کینسل ہو چکے ہیں؟ کیا 45%. کس نے کہا آپ, کہاں پہ یہ بات ہے؟ یہ تو 3 کروڑ ووٹ جو تھے, وہ 3 کروڑ 3.5 کروڑ ووٹ جو ہے, جو بوگس, 75 لاکھ, ٹھیک ہے, 4.25 کروڑ, لیکن وہ اس میں کچھ غلطیاں تھی, سارے کینسل نہیں ہوئے تھے. وہ سارے کینسل ہو, لیکن وہ جو تھا اس میں شاید کچھ تصحیح ہو کے دوبارہ شاید محل واپس بھی آ گئے. ممکن ان 4 لاکھ جو نئے بنے ان میں ہوں, وہ بھی ممکن ہے. اچھا, تو آپ کا خیال ہے کہ وہ جعلی ووٹ بھگتائے جاتے تھے اس لیے جیتتے تھے؟ کیونکہ ایک یہ میڈیا میں آ چکی ہے بات ہے نا, ایک پلاٹ جو تھا نا خالی پڑا, اس پہ 60 ووٹ بنے ہوئے. لیکن وہ کہاں پہ تھے؟ وہ لاہور میں بھی تھے, کراچی میں بھی تھے, دونوں جگہوں پہ تھے. اچھا, پھر جو یوتھ ہے جس نے پاکیزہ ووٹ جس کو میں کہتا ہوں, وہ تقریباً 4.25 کروڑ ووٹ نیا آیا ہے, جو کہ ہم تحریک انصاف جو سمجھتی ہے کہ اس میں سے 80% ہمارا ہے. کیسے سمجھتی ہے؟ اس لیے سمجھتی ہے کہ آپ جلسوں کو اینالائز کریں, تحریک انصاف کے جلسوں کو بھی, اور اپنا نواز شریف صاحب کے جلسوں کو بھی اینالائز کریں. آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ تحریک انصاف کے جلسوں میں نوجوان کتنے ہوتے ہیں اور نون لیگ کے جلسوں میں. چلیں اس پہ بات کر لیتا ہوں. صاحب, تجزیہ ان کا جو ہے یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے یہ بات تو ٹھیک ہے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیاسی پارٹی کو بلانگ کرتے ہیں. ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ شروع میں عمران خان کو زیادہ لوگ ایج نہیں دے رہے تھے کہ کوئی آگے بڑھنے کی بات کر رہے تھے, لیکن اگر آپ گزشتہ 1 مہینے کا یا 4 ہفتوں کا دیکھیں تو عمران خان ہیز کم اپ, اور اس کے چانسز بہتر ہو گئے ہیں, اور اس کی سچویشن امپروو ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ اگر کوئی, لیکن وہ عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ لینڈ سلائیڈ ہے, تو میں لینڈ سلائیڈ کی بات تو میں نہیں مانتا ہوں. اور فوراً ہی بعد عمران خان کی جتنی بھی سیٹیں آئیں گی, کولیشن گورنمنٹ وہ بنا سکتے ہیں جس کا امکان ہوگا. لیکن اب جو بھی تجزیے پاکستان سے آ رہے ہیں
اور جس کو بیس کر کے کہہ رہے ہیں وہ تو لڑائی جو ہو رہی ہے وہ تو سینٹرل پنجاب میں ہو رہی ہے. وہاں پیپلز پارٹی بھی ہے, وہاں پی ایم ایل کیو بھی ہے, وہاں پی ایم ایل این بھی ہے, تحریک انصاف بھی ہے. اب یہ اگر تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پی ایم ایل سے زیادہ یہاں سینٹرل پنجاب میں لے جائے گی, تو پھر ان کو دوسری دفعہ دیکھنا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ بات درست ہے تو 11 مئی کو یہ سیمی فائنل ہے. جو بھی پارٹی جیتے گی, چاہے وہ پی ایم ایل جیتے یہاں سے, اس کو زیادہ سیٹیں ملیں یا عمران خان کو زیادہ ملیں, تو پھر 12 تاریخ کو یہ سوال آئے گا کہ کوalition کس سے کرنا ہے. وہ تو کہتے کسی سے عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوalition گورنمنٹ لیڈ نہیں کرنی. تو اگر آپ یہ تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو 172 ووٹس مل جائیں گے تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور اگر نواز شریف کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پی ایم ایل این کو 172 سیٹیں مل جائیں گی. دونوں کے حوالے سے میں بات دیکھتا ہوں, پی ایم ایل این بھی فوکس پنجاب پہ سارا, ان کے کچھ جو ہیں ووٹس جو ہیں وہ شاید خیبر پختونخوا سے لے لیں, بلوچستان میں شاید 1-2, سندھ میں تو شاید والی بات. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, عمران خان صاحب کا سارا زور پنجاب پہ پلس خیبر پختونخوا, اور میں ان کا بھی نہیں لگتا. میں بھٹی صاحب یہی بات کہہ رہا ہوں کہ تجزیہ نگاروں کا سارا فوکس لاہور سے گجرات اور اسلام آباد کی بات کر رہے ہو نا, آپ تو ساؤتھ پنجاب کو بھی فوکس نہیں کر رہے. صحیح. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سندھ دوسرا بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, بلوچستان میں سیٹیں ہیں, NWFP میں ہیں, اور ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھیں گے تو پھر اچھا بہت سے لوگوں کو ساری صورتحال کا اندازہ 11 مئی تک نہیں ہوگا, 12 مئی کو ہوگا. کہ 11 مئی تک تو صورتحال بہتر ہو جائے گی, اس کے بعد کے حالات زیادہ خراب ہیں. پر جو ہے وہ چینج کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد لوگ کون آتے ہیں, ابھی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. نیکسٹ سیگمنٹ میں ہمارے پاس کچھ اور بھی اہم سوال آپ کے لیے بھی ہیں, اور ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس دوبارہ آتے ہیں. اسٹے ٹیون.